قمر زمان کائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مذاکرات کا حصہ تھی اور حکومت ابھی بھی گزشتہ روز ایاز صادق صاحب ایک بہت شائستہ آدمی ہے، وہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ایک ذرا ٹف آدمی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹرینتھ ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نو نتھنگ ڈوئنگ، ہم تو یہ مذاکرات کا چیپٹر پرماننٹلی کلوز کر بیٹھے؟ ضمیر یہ تو خیر مجھے نہیں پتا اسٹرینتھ کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ میں ایسے ہی الزام تراشی کرنے کا قائل نہیں ہوں. صحیح. لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ایشوز سیاسی جماعتوں کے بیٹھنے سے ہی حل ہوتے ہیں، اور کسی ایک میٹنگ میں، کسی ایک حکومت میں، کسی ایک وقت میں کوئی فیصلہ کر کے ریاستیں تبدیل نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ آپ نے ایوالو ہونا ہے، گریجولی آگے بڑھنا ہے. یہ جو ہمارے دوست روز کہتے ہیں نا جی کہ ونس فار آل ڈیسائیڈ ہو جائے کہ فیئر الیکشن، تو کون سی حکومت ہے جس نے فیئر الیکشن کے لیے کوشش نہیں کی؟ الیکشنوں کے سب سے زیادہ ڈسے ہوئے تو ہم ہیں، ہم سے چھینے گئے الیکشن، بار بار چھینے گئے الیکشن. ہماری اکثریت آتی تھی، ہمیں حکومتیں نہیں بنانے دی جاتی تھی. بی بی شہید کو حکومتیں بنانے دی گئیں اور اس پہ بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو حکومت دی گئی. سو یہ بہت سارے ادوار ہیں. اس کے باوجود ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذرا تھم کے، ذرا تحمل سے، کیونکہ جس معاشرے کے اندر آپ ڈیموکریسی فلرش کرانا چاہتے ہیں، اس کی روایتوں کو، اس کی عادتوں کو، اس کی جو سوشل نارمز ہیں، وہاں ڈیموکریٹک مینز آنے ہیں، وہاں برداشت آنی ہے. اگر آپ اس طرف نہیں چلیں گے تو یہ خالی کسی ایک قانون، کسی ایک اصول کے تحت اس ملک کے اندر اچانک ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہو جانی، اچانک اداروں کے رویے تبدیل نہیں ہو جانے. اور دوسری بات، اگر آپ گڈ گورننس کی باتیں کریں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن خان صاحب کی گڈ گورننس 4.25 سال میں تو سمجھ آ گئی، اور پنجاب جیسے بڑے صوبے میں انہوں نے بزدار صاحب کی صورت میں گڈ گورننس کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دیں. باقی جو داستان ہے وہ ساری قوم جانتی ہے. وہاں محمود صاحب کی صورت میں وہ بڑی اعلیٰ چوائس تھی کہ پی کے سارے دوست ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. تو جہاں خاصا کیا، اور یہ بات بھی ہے کہ اس الیکشن کے اوپر ان کے سوال اپنی جگہ، لیکن پی ٹی آئی کے جب اپنا دور آخری چل رہا تھا، اس وقت جتنے الیکشن پی ٹی آئی بائی الیکشن میں گئی سب ہارے. تو وہ بھی پاپولیرٹی کا جو معراج تھا وہ بھی ہمیں سب کو پتا ہے کیا تھا. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی بھی صورت میں سیاسی جماعتوں کو ہی بیٹھنا ہے. کل خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کوئی رعایت نہیں مانگتا، میں کوئی این آر او نہیں مانگتا، میں کوئی چیز نہیں مانگتا. آج تھوڑا سا مسئلہ، اور میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جی، کہ جو اپنے مخالفوں کو جیلوں میں رکھا گیا تھا خان صاحب کے دور میں، ان کو باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس سے میسیجز جاتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ٹویٹ کرو، یہ کرو. اور خان صاحب نے جب کہا تھا کہ میں نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا، آج انہیں سمجھ آ گئی ہوگی. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ چھوڑیں، جو ہوا ماضی میں یا ہوا غلط ہوا. صحیح. اب بھی ایک طریقہ ہے، ہم لڑ کے آپس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی اکٹھے بیٹھے تو پاکستان کے اندر ڈیموکریسی اور چیزیں آگے بڑھی. اگر وہ آگے بڑھی تھیں تو 2018 میں جو الیکشن ہوا اس نے اس کو ریورس کیا. اس میں کون کتنا قصوروار ہے چھوڑ دیجیے، اب تاریخ کھلی ہوئی ہے نا. صحیح. ہم نہیں کہتے جی سارے قصوروار ہیں، لیکن بینیفیشری بہرحال پی ٹی آئی تھی. خان صاحب کے ساتھ ان کے اپنے دوست خود بتاتے ہیں کہ ان کو جو سہولتیں موجود ہیں وہ وڈرا نہیں ہوئیں. اب اس کے اوپر جیل اتھارٹیز کی طرف سے بیان آ جائے گا، پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سر میں کیسر احمد شیخ صاحب کی طرف چلتا ہوں. کیا ہے، اور اگر یہ بات درست ہے کہ ان سے ایک چھوٹی سی بات، جی سر، آخری بات ضمیر سر خان صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خان صاحب اس وقت ایک کنوکٹڈ سزا یافتہ قیدی ہے، تو کوئی سیاسی رہنما کے طور پہ اسیر نہیں ہے. صحیح. کائرہ صاحب، ایک تو یہ کہ جو گورنر پنجاب نے جو بات کی، کیا وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے یا آپ بھی اس سے کچھ متفق کرتے ہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ جو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بہت زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہے پاکستان تحریک انصاف. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گرینڈ اپوزیشن کا الائنس ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک گرینڈ نیشنل ایجنڈا بھی بنائیں گے، وہ لے کے جائیں گے، اگر وہ نہ قابل قبول ہوا تو پھر سٹریٹ پہ آئیں گے، کیا کہتے ہیں کائرہ صاحب؟
ضمیر بات یہ ہے کہ بالکل اس بات میں کوئی دوسری رائے، جو گورنر صاحب نے باتیں کی ہیں، میری پارٹی کے وہ گورنر ہیں اور ان کی رائے ہے، میری جماعت کو گلے شکوے ہیں بالکل جینونلی مسلم لیگ سے، وہ ذرا گلے شکوے کرتے ہوئے ذرا زیادہ ان کے اوپر پریشر بھی ہے، ہر کارکن جا کے ان سے گلا کرتا ہے، تو انہوں نے کوئی باتیں کر دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ زیادہ سچ بول گئے پریشر میں آ کے۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب میں نے اگر سچ بولنا شروع کیا تو آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے۔ صحیح، ٹھیک سر، میں جیسے باتیں کرنے کا قائل ہوں، مجھے ایسے ہی کرنے دیجیے۔ صحیح سر۔ سو عرض یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنے گلے شکوے ہمارے بنیادی طور پر بیس اس کی وہ ہے، لیکن کون سا الیکشن ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سب سے زیادہ وکٹم تو میری جماعت ہے۔ ہم سے تو باقاعدہ جیتے ہوئے الیکشن 2002 میں ہماری جماعت اکثریت میں تھی، ہم سے 22 ووٹ چھین کے ہمارے سامنے بٹھا کے پیٹریاٹ بنا دیے، لوٹے بنا کے اپنی حکومت بنا دی، ہم بیٹھے رہے، ہم تو نہیں بھاگ کے گئے نا۔ اب یہ بات ہے کہ اس کے باوجود آپ کو سیاسی عمل کے اندر ڈائلاگ کے ذریعے آگے بڑھنا پڑتا ہے، ڈنڈا مار کے ایک دوسرے کو شکست دے کے۔ یہ جو پی ٹی آئی کی سوچ بن گئی ہے نا کہ ہم نے دوسرے کو پچھاڑ کے کشتی لڑنی ہے، دوسرے کو پچھاڑ کے آگے جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ سارے پاکستان کا ووٹ آپ کو پڑا ہے، نہ سارے پاکستان کا ووٹ آپ کے مخالف کو پڑا ہے، آپ کو اس کے مینڈیٹ کو اور اسے آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آج کے مینڈیٹ پہ سوال آپ اٹھا رہے ہیں، کل آپ کے مینڈیٹ پہ سوال ہم اٹھا رہے تھے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی کے اندر آپ کے مینڈیٹ پہ سوال اٹھا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ باقی سب جماعتوں کو غرق کر دیں گے، اور وہ پنجابی کا ہے نا کہ گلیاں امن سنجیاں تے مرزا یار پھرے، اگر اس طرح یہ سمجھتے ہیں کر سکتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن پھر یہی کہہ سکتا ہوں کہ گڈ لک ٹو دیم، پھر وہ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ سیاسی عمل میں نہیں چلتے، لیکن آپ سول سپریمیسی کی باتیں کرتے ہیں، آپ آئین کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور جا کے اداروں سے رعایتیں مانگنے کی باتیں کرتے ہیں، خط انہیں لکھتے ہیں، ملاقاتیں ان سے کرتے ہیں، ڈائلاگ ان سے کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ضمیر پنجابی کا میں تو سوچ رہا تھا اس کو ٹرانسلیٹ کروں، لیکن بات بن نہیں رہی تھی۔ تو پنجابی کے ایک اخان سا کہتے ہیں، پنجابی کا ایک اخان سا ہے کہ پلہ مار کے پجا گئی دیوا اونج ساتھو کنڈ کٹ دی۔ صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی جو کام آپ کو کل جا کے کرنا پڑے آج کر لیں تو بہتر ہے۔ ہم نے وقت کی مار بھی کھائی ہے اور اپوزیشن کے اور حکومتوں کی ماریں بھی کھائی ہیں، اور اس کے بعد سبق آ گیا ہے کہ ہمیں گریجولی چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ انقلاب نہیں آ رہے، صحیح، نہ انقلاب کبھی سود مند بیٹھے ہیں، اور نہ ہمارے ملک میں اس طرح انقلاب آنا ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، اور نہ آپ کی جماعت کوئی انقلابی جماعت ہے، نہ آپ کا کوئی سٹرکچر انقلابی سٹرکچر ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ چیزیں خود ہی اپنے طور پہ بد دعائیں دینے سے ختم ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کے لیے گڈ لک۔ صحیح۔